بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکوتی خطبے کا 5واں دور۔ اے فلاں، کیا مجھے اپنے والد کی میراث نہیں ملے گی؟ کیا اللہ کے قرآن میں یہی ہے کہ آپ اپنے باپ کے وارث بنیں اور میں اپنے باپ کی وارث بنوں؟ کیا افطرا ہے؟ کیا آپ نے جان بوجھ کر کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا ہے، جبکہ اس میں حضرت داؤد کے وارث حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے اور حضرت زکریا کی یہ دعا ہے: خدایا مجھے ایسا ولی دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور یہ اعلان ہے کہ قرابت دار بعض سے اولی ہیں، اور یہ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ کے اولاد کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا، اور یہ تعلیم ہے کہ مرنے والا اپنے والدین اور اقربا کے لیے وصیت کرے۔ یہ متقین کی ذمہ داری ہے، اور تمہارا خیال ہے نہ میرا کوئی حق ہے، نہ میرے والد کی میراث ہے، اور نہ میری کوئی قرابت داری ہے۔ کیا تم پر کوئی خاص آیت نازل ہوئی ہے جس میں میرا باپ شامل نہیں ہے؟ کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے باپ کے مذہب سے الگ ہوں، اس لیے ان کی وارث نہیں ہوں؟ کیا تم قرآن مجید کے عام و خاص کو میرے باپ اور میرے ابن عام سے زیادہ جانتے ہو؟ خیر ہوشیار رہیے، آج آپ کے سامنے وہ ستم رسیدہ ہے جو کل تم سے قیامت کے دن ملے گی، جب اللہ حاکم ہوں گے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طالب حق ہوں گے۔ وعدہ گاہ قیامت کا دن ہوگا، ندامت کسی کے کام نہیں آئے گی، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ عنقریب آپ جان لیں گے کس کس پاس رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ انصار کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا: اے جوان مرد گرو، اے ملت کے قوت بازو، اے اسلام کے انصار، یہ میرے حق میں چشم پوشی اور میری ہمدردی سے غفلت کیسی ہے؟ کیا وہ رسول اللہ میرے والد نہیں تھے جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ انسان کا تحفظ اس کی اولاد میں ہوتا ہے؟ تم نے بہت جلدی خوفزدہ ہو کر یہ اقدام کیا، حالانکہ تم میں وہ حق والوں کی طاقت نہیں تھی جس کے لیے میں حیران و پریشان ہوں۔ کیا تمہارا یہ بہانہ ہے کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے تو بہت بڑا حادثہ رونما ہو گیا ہے، جس کا رختہ وسیع، شگاف کشادہ اور اتصال شکافتہ ہو گیا ہے؟ زمین ان کی غیبت سے تاریک تا ستارے بے نور، امیدیں ساکن، پہاڑ سے رنگوں، حریم و زائل، حرمت برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا حادثہ اور بہت عظیم مصیبت ہے، نہ ایسا کوئی حادثہ ہے نہ ساخا۔ خود قرآن مجید نے تمہارے گھروں میں صبح و شام بلند آواز کے ساتھ تلاوت الحان کے ساتھ اعلان کر دیا تھا کہ اس سے پہلے جو کچھ تیرے انبیاء پر گزرا وہ حکم اٹل و حتمی فضا تھی، اور یہ بھی ایک رسول ہے جنہیں موت آئے گی، تو کیا تم ان کے بعد الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ ظاہر ہے اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اہل شکر کو جزا دے کر رہے گا۔ توضیح و تشریح خطبہ: ظلم و استبداد کے ماحول کو رحم اور مہربانی کی نسیم سحری سے بدلنے والے عظیم الشان پیغمبر اکرم کی دختر نے بھرپور جوش اور ولولے کے ساتھ اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا: یبنا سیدہ عالم نے حکومت سے مخاطب کرتے ہوئے وقت اسے اس کی کنیت سے بھی خطاب نہ کیا، نہ کہ اس کا نام لیا۔ انی کتاب اللہ ان ترثا آباءک و ارثا ابی، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے کہ آپ اپنے باپ کے وارث بنیں اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں۔ وہ کون سا قانون و آئین ہے؟ جب آپ کے والد فوت ہوں تو آپ ان کی میراث پائیں، اور جب میرے والد کی رحلت ہو تو میں ان کی وارث نہ بنوں۔ کیا آپ میرے والد و ارجمند کی میراث کتاب اللہ کے قوانین کے ذریعے مجھ سے غصب کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیا افطرا ہے؟ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ افطرا عظیم ہے اور قرآن مجید کی خلاف ورزی ہے۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں تفصیلاً بحث کیا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جاگیر فدق کی عذرائے ہبہ اور عذرائے ارث مالکہ تھیں۔ جب حکومت نے آپ کی جاگیر پر قبضہ کر لیا تو آپ نے اپنی جاگیر کا مطالبہ کیا، حکومت نے آپ سے گواہ طلب کیے، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ آپ عالمہ قرآن و حدیث نے اپنا حق بطور ارث ثابت کیا اور حکومت سے طلب کیا۔ کیا آپ نے جان بوجھ کر کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا ہے؟ کیا قرآن شریف نہیں ہے جو آپ کی دسترس میں ہے؟ قرآن کی اساس پر کیوں عمل نہیں کر رہے ہو؟ اس کے اوامر کو کیوں پس پش ڈال رہے ہو؟ سورہ نمل آیت نمبر 16: اذ یقول ووارث سلیمان و داؤد، کیا یہ آیت کریمہ پیغمبران گرامی کی میراث کو صراحت کے ساتھ بیان نہیں کر رہی ہے؟ کیا حضرت سلیمان اور حضرت داؤد اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے؟ سیدہ نساء العالمین بخوبی اس آیت کے مفہوم سے واقف تھی۔ یہ آیت قانون توارث پر مبنی ہے اور اس میں انبیاء علیہ السلام کی میراث کی وضاحت ہے۔ حکومت اور حاضرین مسجد بھی اس آیت کا مفہوم اور معنی جانتے تھے۔ آیت کریمہ مالی میراث کا بیان رکھتی ہے اور اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے والد حضرت داؤد سے وراثت پائی تھی۔ یہ آیت اس مفہوم کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم نہیں رکھتی، اور یہی مفہوم ایک دوسری آیت پیش کرتی ہے جو حضرت زکریا کی داستان ہے۔ حضرت زکریا نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا تھا، سورہ مریم آیت نمبر 5 سے 6:
فہبلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب، مجھے اپنی بارگاہ سے فرزند عطا فرما جو میرا آل یعقوب کا وارث ہو۔ حضرت زکریا نے خداوند تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ انہیں بیٹا عطا فرمائے جو ان کے مال کا وارث ہو۔ جی ہاں، پیغمبران گرامی اور عوام کی میراث کے بارے میں قرآنی موقف یہی ہے۔ قانون توارث میں انبیاء اور غیر انبیاء سب برابر ہیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ حکومت کے مدافعین نے ان دونوں آیات کی تفسیر کرتے ہوئے کہا، حضرت سلیمان اپنے والد حضرت داؤد کے علم کے وارث ہوئے، نہ کہ مال کے۔ اس طرح حضرت زکریا کی دعا میں ولی کا ذکر ہے۔ نبی نے اپنے ولی اپنے علم کے ورثے کے لیے مانگا تھا، نہ کہ مال کے ورثے کے لیے۔ ایسی تفسیر ان لوگوں نے کی کہ جنہیں اس حکومت وقت کی تائید مقصود تھی، جس حکومت نے دوسرے پیغمبر کے حقوق و اموال کو ضبط کر لیا تھا۔ ان آیات کریمہ کے ماحول میں ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ بحث کریں۔ امید ہے ہم اپنے مطلوب کو ثابت کر لیں۔ لفظ ارث و میراث ازرائے شریعت و عرف و لفت و مال و متاع میں استعمال ہوتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں فلاں کا وارث ہے، ہر شخص جانتا ہے وہ آدمی مال کا وارث ہوتا ہے، علم و معرفت کا وارث نہیں ہے۔ ہاں، جب قرینہ موجود ہو، یعنی وہ دلیل جو ورثہ علم و معرفت پر دلالت کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ فاطر آیت نمبر 52، وَوَرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ ایک اور مقام پر فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 32، ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، پھر ہم نے اپنے برگزیدہ بندوں کو کتاب کا وارث بنایا۔ ان دونوں آیات میں قرائن موجود ہیں۔ یہاں میراث سے مراد علمی میراث ہے، لیکن اس آیت و ورثے اور سلیمان و داؤد بلا شک و ریب و مادی و معنوی اموال پر دلالت کرتی ہے، علمی اور معنوی اور اخلاقی ورثے پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ حضرت سلیمان اپنے والد حضرت داؤد کی زندگی میں ہی نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان کا اس قصے میں ذکر فرمایا ہے جب ایک قوم کے گوسفندوں کے ریوڑ نے ایک کھیت کی فصل کو اپنی غذا بنا لیا تھا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 79، تو ہم نے سلیمان کو اس کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا اور یوں سب کو ہم ہی نے فہم سلیم اور علم عطا کیا۔ علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، روایت میں آیا کہ سلیمان نے دمشق اور نسیین کے لوگوں سے جنگ کی اور انہیں اس جنگ میں 1000 گھوڑے غنیمت میں حاصل ہوئے تھے۔ یہ روایت بھی ہے آپ نے یہ گھوڑے اپنے والد کی میراث میں پائے تھے۔ حضرت داؤد نے یہ گھوڑے املاکہ کی جنگ میں بطور مال غنیمت حاصل کیے تھے۔ قاری عزیز، آپ نے یہ حقیقت پا لی ہے کہ حضرت سلیمان نے یہ گھوڑے میراث میں پائے تھے۔ علاوہ ازیں حضرت داؤد نے وقت رحلت جب قدر نبوی اور مال و متاع چھوڑا، حضرت سلیمان اس مال کے وارث ہوئے۔ ان دو آیتوں سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت سلیمان اپنے والد گرامی کے علم و دانش اور رسالت کے وارث نہیں ہوئے تھے، کیونکہ حضرت سلیمان اپنے والد کی زندگی میں پیغمبر تھے، جس طرح حضرت ہارون اپنے برادر موسیٰ کے زمانے میں نبی تھے۔ اس واقعیت و حقیقت سے یہ بات روشن ہے حضرت سلیمان نے اپنے والد گرامی حضرت داؤد سے میراث میں مال و ثروت پایا تھا، حالانکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت زکریا کی دعا جو قرآن مجید میں موجود ہے، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي، طرفداران حکومت نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت زکریا نے اپنی دعا میں بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کیا تھا کہ مجھے وہ فرزند عطا فرما جو میری رسالت اور دانش کا وارث ہو۔ ان مفسرین کی یہ کوشش رہی ہے وہ ثابت کریں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، کیونکہ آیت کریمہ خود اس حقیقت کو کشف کرتی ہے۔ حضرت زکریا کی مراد کیا تھی؟ انہوں نے اپنی دعا میں فرمایا تھا وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا، میرے پروردگار انہیں شائستہ و پسندیدہ بنا۔ جی ہاں، اس آیت کریمہ کا پیغام یہ ہے کہ حضرت زکریا کی دعا یہ نہ تھی کہ مجھے وہ فرزند چاہیے جسے ورثے میں رسالت ملے۔ اگر اس آیت کا یہ معنی کیا جائے، حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے اپنے فرزند کا سوال کیا تھا جو اس کی رسالت کا وارث ہو اور اللہ کے نزدیک شائستہ اور پسندیدہ ہو۔ ایسی دعا تو ایک بے معنی سی دعا ہے کہ جس طرف کوئی آدمی بارگاہ خداوندی میں دعا مانگے، اے پروردگار مجھے پیغمبر بیٹا عطا فرما جو صاحب عقل و دانش ہو اور اس کے اخلاق تیرے نزدیک پسندیدہ ہوں۔ یہ بات روشن ہے، ایسی دعا تو ایک بے معنی سی دعا ہے، ایسی دعا لغو و عبث ہے۔ حضرت زکریا جیسے عظیم پیغمبر کی شان کے خلاف ہے وہ ایسی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا بیٹا عطا کرے جو ان کی رسالت کا وارث ہو، پھر بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوں کہ اس کے اخلاق اور رفتار خدا پسندیدہ بناتا ہوں۔ حالانکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ منصب رسالت ایک عظیم الشان معنوی اور روحانی منصب ہے، کیونکہ ایک پیغمبر انسانیت کی تمام خوبیوں کا پیکر ہوتا ہے، وہ سیرت سلوک میں ایک عرفہ اور اعلیٰ مقام کا مالک ہوتا ہے۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت زکریا نے بارگاہ خداوندی میں فرزند کی درخواست اس لیے کی تھی کہ وہ ان کے اموال اور املاک کا وارث بنے۔ علامہ فخر الدین رازی نے اس دونوں آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان آیات سے مراد مال و ثروت ہے، نہ کہ علم و دانش اور معنوی امور مراد ہیں۔ مفسرین نے حضرت زکریا کی دعا کے بارے میں کچھ نکات بیان کیے ہیں، ہم یہاں انہیں مختصر صورت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور یہ نکات ہماری بحث میں مزید توانائی پیدا کریں گے۔
علامہ طبری نے تفسیر مجموع البیان میں اس آیت شریفہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت زکریا کو اپنی رحلت کے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں سے خوف تھا، اسی لیے انہوں نے بارگاہ خداوندی میں ایسے فرزند کی دعا کی تھی جو شائستہ اور پسندیدہ ہو اور ان کے مال و املاک کا وارث بنے۔ ہمارے اس موقف کی یہ آیت کریمہ تائید کرتی ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 5۔ اور میں اپنی وفات کے بعد اپنے وارثوں سے سجا جاتا ہوں۔ اس کا بارگاہ خداوندی میں یہ تقاضا خوف و ہراس کے لیے تھا۔ یہ خوف و ہراس اس لیے تھا کہیں ان کا مال ناشائستہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہ آ جائے۔ جب ان کا بیٹا نہیں ہوگا تو ان کی میراث ان کے چچا زاد بھائیوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، نہ کہ ان کی رسالت و علم و دانش اور ذرائع میراث ان کے چچا زاد بھائیوں کو منتقل ہو جائے گی۔ اگر رسالت والی میراث کا انتقال ممکن ہوتا تو حضرت زکریا کو ایسی وراثت کے انتقال کا کوئی خوف نہ ہوتا، بلکہ ان کے لیے شادمانی کا سبب ہوتا۔ علاوہ ازیں حضرت زکریا اچھی طرح سے جانتے تھے کہ خداوند تعالیٰ اپنی رسالت وحی اسے قطعاً عطا ہی نہیں کرتا جس میں شائستگی اور اہلیت نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و دانش کی ترویج ہی کے لیے بھیجا تھا اور انہیں اس امر کا کوئی خوف نہیں تھا ہوتا ان کے تعلق دار ان کی نبوت اور رسالت کے وارث بن جائیں، کیونکہ ان کی عرض بعثت یہی تھی کہ معاشرے میں اللہ کا پیغام پہنچے۔ کہ اس طرح کی سوچ و فکر خوف و وحی رسالت کے منصب کے لیے موضوع ہے۔ اگر اس آیت شریفہ کا مفہوم مال دنیا ہی ہو تو پھر صاحب نبوت اور رسالت کی طرف بخل کی نسبت کی جاتی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا اس لیے مانگی تھی کہ انہیں اپنے مال کا خوف تھا، وہ مال دوسرے ہاتھوں میں چلا جائے گا، جب بیٹا ہوگا تو ان کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اس فکر و سوچ کے جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ وہ دو نظریے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، رزق و روزی مومن کو بھی مل رہا ہے اور کافر کو بھی۔ نیک صالح بھی روزی کھا رہا ہے اور صالح بھی۔ سبھی موجودات کے ساتھ ہر قسم کا انسان روزی و رزق حاصل کرتا ہے۔ اس مقام پر اگر حضرت زکریا کے خوف کی وجہ یہ تھی کہ مال و ثروت فاسد لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا، تو پھر ان کی حیرانی اور پریشانی اپنے مقام پر موضوع درست ہے اور یہ ان کی فرانگی اور احساس مسئولیت کی دلیل ہے۔ ان کا یہ موقف تحسین امیز ہے، کیونکہ فاسد اور مفسد لوگوں کی ان کے افعال و فاسد میں نصرت و یاری دین و عقل کے اعتبار سے محکوم اور مردود ہے۔ اب بھی اگر کوئی زکریا کی طرف بخل کی نسبت دے تو یہ اس کا کام غیر عاقلانہ اور غیر منصفانہ ہوگا۔ حضرت زکریا کے اس فرمان کے مطابق سورہ مریم آیت نمبر 5، اور میں اپنی وفات کے بعد اپنے وارثوں سے سجا جاتا ہوں، ان کی عمیق مسئولیت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنے پسماندگان کو خوب جانتے تھے کہ ان صفات اور افعال کے مالک ہیں، ان کے اخلاق اچھے نہ تھے، اس لیے آپ نے اپنے خوف کا اظہار فرمایا اور بارگاہ خداوندی سے فرزند اجمد کی درخواست کی تھی۔ تمام مفسرین کی آراء سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ پیش کردہ آیات جو حضرت سلیمان حضرت زکریا سے مربوط ہیں، ان دونوں آیات سے مالی ثروت ہی مراد ہے۔ یہ دونوں آیات اپنے دامن میں قانون توارث کا پیغام رکھتی ہیں۔ انبیاء بھی عام لوگوں کی طرح میراث رکھتے تھے، ان کی رحلت کے بعد ان کی میراث ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوتی تھی۔ اس مورد میں قرآن مجید فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 75 اور صاحبان قرابت خدا کی کتاب میں باہم ایک دوسرے کے بے نسبت اور اسے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارحام و اقارب کے درمیان توارث کی عمومیت کی وضاحت فرمائی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 11، خداوند تعالیٰ تمہاری اولاد کے حق میں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس آیت کریم میں یہ پیغام دیا ہے جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اس آیت میں تمام اہل اسلام کے لیے یہی پیغام ہے، چاہے عوام میں ہو یا خاص پیغمبران گرامی ہیں یا ائمہ طاہرین ہیں، کیونکہ اس آیت میں پیغام توارث کی عمومیت کو بیان کیا گیا ہے، اس میں کسی کی تشخیص نہیں ہے، یہ قانونی کلی ہے، نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 180، بشرطیکہ وہ مال چھوڑ جائے اور والدین اور قرابت داروں کے لیے اچھی وصیت کرے جو خدا سے ڈرتے ہیں اور ان پر یہ حق ہے۔ اس آیت کریمہ کا واضح پیغام ہے اگر تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اور مال ثروت چھوڑ جائے تو قانون وراثت کے مطابق عمل کرے۔ یہ تیسری آیت ہے جس میں میراث کی عمومیت کو بیان کیا گیا ہے، کہیں بھی پیغمبران گرامی کو وراثت سے مستثنی نہیں کیا گیا اور نہ کہیں ان کی میراث کی نفی کی گئی ہے، بس معلوم ہوا ہے کہ قانون ارث عمومی ہے جو کائنات کے تمام افراد پر برابر جاری و ساری ہے۔ جی ہاں، یہ ایک عظیم مصیبت ہے اور تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا کوئی حق ہے، نہ میرے والد کی کوئی میراث ہے اور نہ ہی میری کوئی قرابت داری ہے۔ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے نہ میری کوئی میراث ہے نہ میری کوئی قرابت ہے۔ آپ کے گمان میں رسول اللہ اور میرے درمیان نہ قربت ہے اور نہ رحمی رشتہ ہے۔ میرے ان کے درمیان جو وراثت ثابت ہے اسے انکار کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ہر تعلق اور علاقہ جو میرے اور میرے والد کے درمیان ہے سبھی سے انکار کر دیا گیا ہے۔ کہ آپ پر کوئی خاص آیت نازل ہوئی ہے جس میں میرے والد شامل نہیں ہیں، کوئی نسخے میں ہے کہ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے وہ آیت جو ارث پر مبنی ہے وہ عام ہے
اور تمام مسلمانوں کو شامل ہیں۔ ریحانہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میراث سے میرے والد گرامی کو مستثنیٰ کیا ہے، نبی اور ان کے اہل بیت کے درمیان وراثت نہیں ہے۔ یا تم یہ کہتے ہو کہ ملتوں کے پیروکاروں میں سے ایک دوسرے کا وارث نہیں بن سکتا، یعنی کافر مسلمان کا ورثہ نہیں بن سکتا؟ کیا میں اور میرے والد گراں قدر ایک دین و آئین کے پیروکار نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو میرے ایمان و اسلام میں شک ہے؟ کیا میں شریعت محمد پر ایمان نہیں رکھتی؟ اے وائے اس عظیم مصیبت پر! یہ ایک عظیم فاجعہ ہے اور عظیم مصیبت ہے۔ کتنے بڑے تعجب حیرانی کا مقام ہے۔ بعزت رسول اپنی مقدس زبان پر ایسے درود و سوز برے الفاظ جاری کریں اور کائنات پر باری استدلالی اور منطقی گفتگو کریں اور قوم متاثر نہ ہو۔ آخر سوختہ دل کے ساتھ زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ یا آپ لوگ میرے والد گرامی رسول اور میرے شوہر نامدار سے قرآن مجید کے عموم و خصوص زیادہ جانتے ہو؟ واقعیت یہ ہے کہ آیت ارث عام ہے، ان میں کسی کے لیے استثناء اور تخصیص نہیں ہے۔ یہ قانون توارث تمام مسلمانوں کو شامل ہے۔ اگر ان آیات میں پیغمبر گرامی کے لیے تخصیص ہوتی تو آپ یقیناً آگاہ ہوتے اور اس تخصیص کے اپنے دختر یگانہ کو آگاہ کرتے۔ دنیا جانتی ہے کہ رسول اکرم نے ایسی کوئی بات نہ اپنی بیٹی سے کہی نہ کسی دوسرے فرد سے کہی۔ کیا کہا یہ عاقلانہ اور منطقی بات ہے۔ وہ رسول جو اپنی دختر کو اپنی جان سے زیادہ پیارا رکھتے تھے، انہیں اپنی دختر سے مثالی محبت تھی۔ جب بھی وحی نازل ہوتی تو وحی الہی سے اپنی دختر کو آگاہ فرماتے تھے۔ آپ کے لیے ایک خاص حکم نازل ہو جو صرف ان سے اور ان کی دختر سے متعلق ہو، آپ انہیں آگاہ نہ کریں کیونکہ آپ کی شرعی ذمہ داری تھی۔ آپ اپنی بیٹی کو بتا دیتے کہ ان کی رحلت کے بعد وہ وراثت کا حق نہیں رکھتی۔ آپ ظاہر و باہر فرما دیتے میری وفات کے بعد آپ میری میراث کا حق نہیں رکھیں گی۔ اس لیے شفیع محشر نے فرمایا کہ تم لوگ قرآن مجید اور اس کی آیت خاصہ اور عامہ کے میرے والد گرامی سے زیادہ عالم ہو۔ یہ اللہ کا قرآن تو میرے بابا رسول اللہ کے قلب اقدس پر نازل ہوا تھا، یا تم لوگ میرے چچا کے فرزند امام علی ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کے علم کے شعر کے باب ہے قرآن مجید کو زیادہ جانتے ہو؟ اگر بات یہ ہوتی میں اپنے والد ماجد کے حق کی مالکہ نہ ہوتی تو میرے شوہر آگاہ کر دیتے اور مجھے حکم نہ دیتے کہ میں مسجد میں حاضر ہوں، اپنے حقوق کا مطالبہ کروں اور اپنے والد رسول اللہ کی میراث طلب کروں۔ جی ہاں، اس مسئلے کے جتنے پہلو ہیں، انسان جس قدر مختلف زاویوں سے اس مسئلے کو دیکھنے کی کوشش کرے وہ اس نتیجے پر پہنچے گا۔ یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا، نہ کوئی دینی۔ یہ حکومت کا طریقہ تھا رسول اللہ کی آل کو اقتصادی اور معاشی طور پر کمزور کر دیا جائے۔ اس جملے سے قبل آپ کی گفتگو جملہ حاضرین مسجد سے تھی۔ اس جملے میں آپ نے اپنے گفتگو کا مرکز حکومت کو بنایا۔ آپ نے فرمایا فضو نے کہا یعنی فدق کی جاگیر لے لیجئے۔ ریحانہ نبوت نے فدق کو اس ناقے سے تشبیہ دی ہے جو مہار شدہ ہو اور اس پر پلان کس دیا گیا ہو اور سواری کے لیے تیار ہو۔ خاتون جنت نے رحل کا لفظ استعمال کیا جس کا معنی زین ہے جو گھوڑے پر رکھا جاتا ہے۔ خطام کا معنی مہار ہے۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ جاگیر فدق اس کے اندر جو کچھ ہے اسے لے لیجئے، یعنی آپ انہیں باخبر کر رہی تھی۔ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا، اس لیے بطول معظمہ کا انداز گفتگو بھی ویسا تھا۔ آپ نے انہیں کہا جی ہاں اب جو کچھ تمہارا جی چاہے کر لو، جو کچھ ہماری ملکیت میں ہے لینا چاہتے ہو بسم اللہ لے جائیے۔ اس جملے کے ساتھ آپ نے دوسرا جملہ پیش فرمایا۔ آپ کا ارشاد اس امر کی طرف ہے انسان قیامت کے دن اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ کہف آیت نمبر 29 میں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ اپنے اعمال اپنے سامنے زندہ اور حاضر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت کس قدر خوب ہے۔ قیامت کے دن قضاوت اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، دار وہی قاضی ہوگا، اس کے فیصلے عدالت کی اساس پر ہوں گے، کسی کے حق میں ظلم و جور نہیں ہوگا، کسی بندے کے مظالم اس پر مخفی نہیں ہوں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کتنی مضبوط ہے۔ قیامت کے دن وقالت و حمایت کرنے والے اللہ کے رسول ہوں گے، وہی سید الانبیاء ہے، وہی میرے والد اجمد ہیں، وہی اپنی دختر فاطمہ زہرا کے حق کے طالب ہوں گے۔ نیز قیامت کا دن بہترین وعدہ گاہ ہے۔ قیامت کے دن قرآن مجید ہر نیک و بد کے درمیان جدائی ڈالے گا، تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے۔ انی یوم الفصل کان میقاتا، سورہ نبا آیت نمبر 17، یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے۔ قیامت کے دن اہل باطل سخت خسارے میں ہوں گے، جن لوگوں نے باطل دعووں کے ذریعے لوگوں کا مال قبض میں لے لیا اور شدید ترین خسارے میں ہوں گے۔ اس دن ندامت و پشیمانی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ قیامت کے دن ندامت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب ایک انسان اس دنیا میں غلط کام کرتا ہے تو پھر اس پر نادم ہوتا ہے، اس ندامت و پشیمانی سے فائدہ ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ سے عہد کرتا ہے کہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن قیامت کے دن پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ قیامت کا دن یوم حساب ہے۔ وَلِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سورہ نام آیت نمبر 67۔ ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک خاص وقت مقرر ہے۔
سورہ ہود آیت نمبر 29۔ اور تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کس پر عذاب نازل ہوتا ہے، دنیا میں اسے رسوا کرو گے، کس پر قیامت میں دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ خاتون قیامت نے ان آیات کی تلاوت سے حاضرین کو عذاب آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ عذاب آخرت دائمی ہے۔ اس کے بعد آپ انصار کی طرف متوجہ ہوئیں، ان سے فرمایا انصار اہل مدینہ تھے جن لوگوں نے رسول اللہ کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے وقت مدد کی تھی۔ آپ نے انہیں یاد دلایا تم لوگوں نے اللہ کے لیے رسول اللہ کی نصرت کی تھی، اب آپ لوگوں کے سامنے میرے حقوق ضبط کیے گئے ہیں، اس معاملے میں میری مدد کے لیے اٹھیے۔ اے نجیب لوگوں، ایک اور نسخے میں ہے، ریحانہ بطول نے انہیں ان کی جوانی اور شہامت کی طرف متوجہ کر کے خطاب فرمایا تاکہ ان کے انسانی اور اسلامی احساسات اور جذبات بیدار ہوں، تاکہ وہ ان کی نصرت کے لیے قیام کریں۔ ہاں اے دین اور اسلامی معاشرت کے تنومند بازو، اے اسلام کے محافظوں، تم لوگوں نے اسلام کی اس طرح محافظت گرانی کی ہے جس طرح ماں باپ اپنے بچے کی یا پرندہ اپنے انڈوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ میرے حق میں سکوت و تعافل کیا ہے، میری ہمدردی سے یہ ایک ایسی غفلت ہے۔ سنتن کا معنی ہے وہ سستی اور نیند کے آغاز میں غالب آتی ہیں۔ ظلامہ کا معنی ہے ایسے حقوق کی پامالی جو کسی فرد سے واقع ہوتی ہے، صاحب حق اس سے مطالبہ کرے۔ خاتون بہشت نے انصار کے سکوت اور خاموشی کو اونگ سے تعبیر کیا، یعنی اونگ سونے کا مقدمہ ہوتی ہے، اس کے بعد انسان سو جاتا ہے، پھر اس کا شعور معطل ہو جاتا ہے کیونکہ نیند موت کے مانند ہوتی ہے۔ سویا ہوا انسان ہر قسم کے احساسات اور جذبات سے عاری ہوتا ہے۔ کیا میرے والد رسول اللہ نے انہیں نہیں فرمایا تھا کہ انسان کا تحفظ اس کی اولاد میں ہوتا ہے، یعنی اولاد ہی اپنے والد بزرگواروں کے حقوق کی محافظ ہوتی ہے۔ جس طرح کہا گیا کہ ایک آنکھ کی خاطر 1000 آنکھوں کا احترام کیا جاتا ہے، کیا پیغمبر گرامی میرے والد نہیں تھے؟ کیا میں ان کی دختر یگانہ نہیں ہوں؟ کیا آپ پر لازم نہیں ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے میرا احترام کریں؟ ایک اور نسخے میں ہے اما کان لرسول اللہ ام یحفظ فی ولدہ، کیا رسول اللہ یہ استحقاق نہیں رکھتے کہ ان کی امت ان کی اولاد ذریت کی کرامت کی نگہداری کرے؟ تم لوگوں نے ان حوادث کے برپا کرنے میں کتنی جلدی کی؟ آپ نے تعجب کرتے ہوئے فرمایا ادھر رسول اللہ کی رحلت ہوئی، لوگوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا اس عمل میں انہوں نے کتنی صورت دکھائی، اور کتنی صورت کے ساتھ اس نحیف و نزار گوسفند کے ناک اور منہ سے پانی نیچے گرنے لگا۔ حور انسیہ نے اس واقعے کی طرف ضرب المثل سے اشارہ کیا۔ عربوں کی کہانی کہ ایک آدمی کے پاس نحیف و نزار بکری کا بچہ تھا جس کی ناک سے پانی بہ رہا تھا۔ کسی نے اس سے اس بکری کے بچے کے ناک سے پانی بہنے اور پانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا سرعانی ذا احالتا، احالہ کا معنی چربی ہے، یعنی یہ پگھلی ہوئی چربی ہے۔ یہ ضرب المثل وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں کسی شے کے بارے میں قبل از وقت خبر ہو جائے۔ سیدہ عالم اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ تم لوگوں نے پیغمبر ارجمند کی رحلت کے فوراً بعد خاندان وحی کو مصائب و آلام میں ڈال دیا۔ اے گروہ انصار، آپ کے پاس وہ قوت ہے جس کے ذریعے میرے پامال شدہ حقوق واپس لائے جا سکتے ہیں۔ آپ لوگ میری حمایت و دفاع کے لیے کمزور و عاجز نہیں ہیں۔ تمہارے پاس کون سا عذر ہے جس کی بنا پر خاموش ہو؟ آپ کے سکوت کا کیا سبب ہے؟ تمہارے ہاں احساس مسئولیت کیوں معدوم ہو چکا ہے؟ کیا آپ کی زبانوں پر جاری ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا دین، ان کی کرامات، حرمت، ان کے حقوق بھی ختم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جس علم و حکمت کی ترویج کی تھی وہ بھی ختم ہو گئے۔ اس اسلامی ماحول و معاشرے کے درمیان کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ سب کچھ جو اہل بیت رسول کے ساتھ کیا گیا ہے، کیا یہ اس بنا پر ہے؟ یہ ایک عظیم مصیبت ہے۔ جی ہاں، رسول اللہ کی جان سوز رحلت ایک بہت بڑا صدمہ ہے، کیونکہ عظیم لوگوں کی رحلت بھی عظیم ہوتی ہے۔ ان کی رحلت سے معاشرے اور تہذیب و تمدن کا ارتفاع رک جاتا ہے۔ ایک اور نسخے میں ہے کہ آپ لوگوں کے سوچ و بچار یہی ہے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور اب ان کا دین یتیم ہو گیا ہے۔ جی ہاں، واقعیت یہی ہے۔ اس آسمانی رہبر کی رحلت ایک عظیم مصیبت ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ بلکہ امیر حریت اور رہبر انسانیت کا دین، ان کی سنت باقی ہے۔ رحلت پیغمبر ایک عظیم فاجعہ۔ اس مقام پر ریحانہ پیغمبر نے پیغمبر خدا کی رحلت کی مصیبت کو بیان کیا، اس جان سوز اثرات پر روشنی ڈالی کہ جن کی وجہ سے ہر دل مغموم اور محزون ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ آن حضرت کی دردناک رحلت نے ایسا شگاف پیدا کیا جو اتنا گہرا ہے اور عریض ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ ایک اور نسخے کے الفاظ ہیں جیسے ایک قلعے میں شگاف پڑتا ہے، آپ کی رحلت کا شگاف بھی ایسا ہی ہے۔ ایک دوسرے نسخے میں آیا ہے نیزے کا زخم جب نیزہ بدن میں اترتا ہے تو اس سے جسم میں وسیع اور گہرا زخم پڑ جاتا ہے، شگاف کشادہ ہو جاتا ہے، اتصال شگافتہ ہو جاتا ہے۔ شگاف کشادہ ہو گیا اور اتصال شگافتہ ہو گیا۔ ان کے خورشید وجود کے غروب سے پوری کائنات تاریکی میں ڈوب گئی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خورشید جہاں افروز پیغمبر افشاں نور تھے، زمین اور زمین
ہر چیز ان کے نور سے منور تھی۔ جب آفتاب رسالت غروب ہوا تو زمین تیر و تاریک ہو کر رہ گئی۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ان حضرت کے نور کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، جیسے ارشاد خداوندی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس جو نور و کتاب مبین نازل ہوئے ہیں۔ آپ کی رحلت کے صدمے میں آسمان کے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں چاند و ستارے خود سے روشن نہیں ہیں، ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور اس طرح عکاسی نور ہوتا ہے اور ہمیں چاند و ستارے روشن نظر آتے ہیں۔ اس طرح اگر سورج کا نور زائل ہو جائے، ستاروں کی روشنی بھی معدوم ہو جائے گی، آرزویں امیدیں مایوسی میں بدل جائیں گی۔ امیدیں اور آرزویں جو پیغمبر اکرم کے وجود مبارک سے وابستہ تھیں، ان کی رحلت جاں سوز سے منقطع ہو گئیں، جسے کہا جاتا ہے امیدیں نومیدی میں بدل گئیں اور آرزویں مایوسی کے ہاتھوں ذبح ہو گئیں، پہاڑ سے رنگو ہو گئے۔ جی ہاں، پیغمبر اکرم کے وصال کے غم میں پہاڑوں میں لرزہ پیدا ہوا اور وہ پاش پاش ہو کر رہ گئے، کیونکہ رسول کے ہجر و فراق کا درد اتنا شدید تھا کہ ہر چیز مؤثر ہوئے بغیر نہ رہی۔ قرآن مجید میں اس امر کی یاد دلاتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 21 کہ ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو تم اسے دیکھتے کہ خدا کے ڈر سے جھکا ہوا اور پھٹا ہوا جاتا۔ اہل بیت رسول کے حریم کی حرمت و احترام ضائع کر دی گئی۔ حریم وہ شے ہے جسے انسان کی محافظت اور دفاع کرتا ہے، اس کے راستے میں جنگ بھی کرتا ہے۔ اس مقام پر حریم سے مراد عطرت اہل بیت پیغمبر ہے۔ جی ہاں، رسول خدا کی رحلت کے بعد اہل بیت کی جو منزل تھی اس کا خیال نہ رکھا گیا، ان بزرگوار کی حرمت کو ان کی رحلت کے وقت مغلوب کر دیا گیا۔ خدا کی قسم، یہ مصیبت ایک عظیم اور دردناک مصیبت تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ بزرگواروں کی رحلت اور وفات ایک عظیم اور جان سوز ساحہ ہے۔ جس قدر متوفی کی عزت اور عظمت اور مقام و منزلت ہوتی ہے، اس قدر ان کی رحلت اور جدائی کا صدمہ نڈال کر دینے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی ذات جس قدر افضل و اعلیٰ تھی، اس قدر ان کا وصال ناقابل برداشت اور مصیبت تھی۔ رحلت پیغمبر جیسی رحلت اللہ کی بری کائنات میں آج تک نازل نہیں ہوئی۔ رسول اللہ جیسی ہستی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، نہ ان جیسا کوئی اور تھا، نہ رہے گا، نہ ہوگا۔ نہ کوئی ایسا حادثہ ہے، نہ کوئی سانحہ۔ اس دردناک مصیبت سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت نہیں آئے گی۔ اس حادثے اور مصیبت کی مثل قیامت تک وقوع پذیر نہیں ہو سکتی۔ حضرت امیر علیہ السلام نے رسول اللہ کی رحلت کی مصیبت کو یوں پیش کیا کہ ادھر حضرت رسول خدا کی جانسوز رحلت ہوئی، ادھر ہم پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ہمارا خیال ہے اگر ایسی مصیبت ان بلند پہاڑوں پر گرتی تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں نے اس وقت اپنے اہل بیت کے افراد کی حالت دیکھی، وہ اس قدر سوز و درد میں مبتلا تھے، ان کے صبر کے تمام بندھن ٹوٹ گئے تھے، ان کا ہر فرد غم میں ڈوبا ہوا تھا، کسی کو اپنے اوپر کنٹرول حاصل نہیں تھا، عقل و شعور طاقت مسل ہو گئی تھی، ان کی کائنات متزلزل تھی، افہام و تفہیم اور قول و سماعت کی بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ قرآن کریم نے تمہارے جواب نواحی میں مختلف قسم کے انداز میں رسول اللہ کی رحلت کا تذکرہ فرمایا، یعنی وہ قرآن جو رات و دن کو پڑھا جاتا ہے، اسی قرآن کی تلاوت کی آوازیں گھروں اور مساجد میں بلند ہیں۔ ایک اور نسخے میں فی قبلتکم کے الفاظ ہیں، اس کے مقصود مسجد ہے یا وہ مصلی جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ تمہاری شاموں اور صبح میں تم لوگ کائنات کے اس عظیم انسان کی رحلت کے بعد قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کو سنتے ہو جن میں ان کی رحلت کے سوگ کی خبر ہے۔ رسول اللہ کی رحلت کا اعلان مختلف طریقوں سے ہوا، یعنی جب قرآن مجید بلند آواز سے پڑھا جا رہا ہے یا دل میں پڑھا جا رہا ہے۔ وَتِلَاوَةٌ وَإِلْحَانًا، تلاوت سے مراد جب قرآن مجید سورت سے پڑھا جائے، الحانہ سے مراد جب قرآن مجید میں غور و فکر کیا جائے۔ یہ فرمان قطعی اور پائندہ شرع نوشت ہے۔ رسول اللہ سے قبل جتنے انبیاء تشریف لائے وہ سب کے سب اس دنیا سے واپس چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قطعی قانون ہے، جو بھی اس دنیا میں آئے گا آخر ایک دن اس نے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ سیدہ زہرا کا یہ پیغام ہے، موت اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، انبیاء اور غیر انبیاء سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ بعد ازیں آپ نے اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، اور محمد تو رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہتر سے پیغمبر گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر محمد اپنی موت سے رحلت کر جائیں یا مار ڈالے جائیں تو تم الٹے پاؤں اپنے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ جو الٹے پاؤں پھرے گا تو سمجھ لو ہرگز خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور عنقریب خدا کا شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس آیت سے یہ استدلال فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین پیغمبر تھے، ان سے قبل بہت سے پیغمبر گرامی تشریف لائے اور اپنی رسالت ابلاغ کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ موت ایک اٹل قانون ہے،
رسول اللہ کی رحلت کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے جو تمام انبیاء پر جاری و ساری رہی ہے۔ انہوں نے بھی دوسری مخلوق کی طرح موت کا ذائقہ چکھا، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے رحلت فرمائی اور ان کی رحلت کے ہمراہ ان کی شریعت، ان کا دین بھی ختم ہو گیا اور ان کی کرامت اور حرمت فنا پذیر ہو گئی۔ اگر وہ اس سرائے فانی سے سرائے باقی کی طرف چلے گئے ہیں یا ان کے دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا ہے تو تم الٹے پاؤں اپنے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ یہ آیت کریمہ اپنے دامن میں یہ پیغام رکھتی ہے کہ پیغمبر خدا کی رحلت کے بعد لوگ ایمان سے کفر کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ ارتداد اور ارتجاع کا معنی یہی ہے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ سمجھ لو ہرگز خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور عنقریب خدا شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔